سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ دروس بنام سیرت رحمت للعالمین جاری ہے، اور آپ نے گزشتہ درس میں سن 5 ہجری کے اواخر میں یعنی آخری ایام کے اہم واقعات سماعت فرمائے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح مبارک، اور اس کے علاوہ وفد بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد، زلزلہ جو مدینے میں وقوع پذیر ہوا اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور گھوڑا دوڑ کے حوالے سے یعنی جب گھوڑے دوڑائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اس میں جیت نہ سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق علی اللہ تعالی اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ، اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ جو چیز اس دنیا میں اونچی ہو اسے نیچا کرے۔ اس کے بعد فرضیت حج کی آیات ہیں، چاند گرہن کا واقعہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف کی امامت فرمائی اور امت کو تعلیم و تربیت دی کہ جب چاند گرہن ہو تو پھر اس وقت کیا معاملات کرنے چاہیے۔ یہ تھے 5 ہجری کے اہم واقعات، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے تاکہ تسلسل اور ربط جڑ جائے اور سننے والوں کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ ہم نے گزشتہ درس کہاں پر ختم کیا تھا۔ آج اسی درس کو آگے لیے چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 6 ہجری کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہجرت کا یعنی 6واں سال۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال مزید حیات رہے، یعنی 11 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، تو لہٰذا اس طرح سے ہمارے دروس کا جو تسلسل ہے وہ چلتا چلتا یہاں تک آ پہنچا کہ اب ہمارے سامنے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حیات مبارکہ کے آخری 5-6 سال کا دورانیہ ہے، اور اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہجرت کے 6 سال کے اندر وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ اس سال کیا کیا اہم واقعات ہوئے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن کن کامیابیوں سے سرفراز فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سال میں غزوہ بنی لحیان ہوا، اور اس کے بعد غزوۃ الغابہ وہ بھی اسی سال وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد سریہ محمد بن مسلمہ الاشحلی رضی اللہ تعالی عنہ کا وقوع ہے۔ ثمامہ بن عسال بڑے ہی مشہور صحابی ہیں، آپ نے بھی اسی سال اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ انتہائی دلچسپ ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں موجود ہے، انشاءاللہ اپنے مقام پر اس پر گفتگو کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے ان پر کیسے روحانی تصرف فرمایا۔ سریہ عکاشہ بن محسن الاسدی، اور اس کے بعد سریہ محمد بن مسلمہ، اور سریہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سریہ زید بن حارثہ، سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، سریہ زید بن حارثہ جموم کی طرف۔ پہلا جو سریہ زید بن حارثہ کا وہ عیس مقام کی طرف ہے، اور اب جو سریہ زید بن حارثہ ہے یہ جموم کی طرف، اور اس کے بعد سریہ زید بن حارثہ الطرف کی طرف،
اور سریہ قرز بن جابر، سریہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سریہ زید بن حارثہ ام کرفا کی طرف۔ تو اس سال میں اہم واقعات مسلمانوں کا جو اس سال ہمیں عمومی طور پر معاملہ دیکھنے میں نظر آتا ہے وہ ہے جس کو آپ اٹیکنگ پوزیشن کہہ سکتے ہیں، یعنی حملے مسلمانوں کی طرف سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حملوں میں حکمت عملی کیا رہی وہ آپ ساتھ ساتھ سماعت کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم غزوہ بنی لحیان پر گفتگو کرتے ہیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو، اگرچہ دشمن کا سامنا ہوا یا نہیں ہوا۔ اور سریہ کہتے ہیں اس جنگ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی صحابی کو امیر بنا کر کسی اہم موقع کے لیے یا کسی اہم معاملے کی طرف روانہ کیا جائے، کسی دشمن کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ دشمن کی سرکوبی کر کر یہ واپس لوٹ سکیں، یا اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو روانہ کیا کسی مقام کی طرف، تو اس کو سریہ بولا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سال ہم دیکھتے ہیں کہ 13 کے قریب سریہ ہیں اور ایک غزوہ ہے، یعنی غزوہ بنی لحیان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور ہم اسی سے چھٹے سال کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہی قبیلہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ بولا اور دھوکہ دہی والا معاملہ کیا تھا۔ آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ جو واقعہ ہے غزوہ رجی والا، اس میں آپ سن آئے کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایسے لوگ طلب کیے کہ جو ہمیں تبلیغ کر سکیں، دینی احکام سکھا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے چند مبلغین ان کے ساتھ روانہ کیے، اور اپنے صحابہ سے 6 چیدہ افراد ان کے ساتھ روانہ کیے گئے تھے۔ ان لوگوں نے ان صحابہ کو لے جا کر مکے میں فروخت کر دیا، یعنی فریب کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور اچھی بلی جو رقم تھی وہاں سے حاصل کی۔ ان 6 حضرات کے ساتھ جو مکے کے اندر وحشیانہ سلوک رہا ہے وہ ہم اپنے پچھلے دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے کہ ان حضرات کو لے جا کر ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا۔ اس کی تفصیلات آپ حادثہ رجی کے عنوان میں سن آئے ہیں، ہم اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بہت سے اہم امور میں مشغول رہے، آپ کی مصروفیات نے آپ کو فرصت نہ دی کہ آپ بنی لحیان کا جو معاملہ ہے اس کو حتمی طور پر ختم فرمائے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے دھوکہ کیا، ان سے اس چیز کا بدلہ لیا جا سکے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا اور مسلمانوں کو جا کر مکے میں فروخت کیوں کیا۔ چونکہ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ سے 5 ہجری کے آخری مہینے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراغت ہوئی، اور اس کے بعد 6 ماہ کا عرصہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو نظر آتا ہے اس میں آپ نے صحابہ کرام کے لیے تعلیم و تربیت کا جو وقت ہے وہ زیادہ صرف فرمایا۔ صحابہ کرام کی تربیت، تعلیم و تربیت، اور صحابہ کرام کو دین سکھانا، تزکیہ نفس کا اہتمام، یہ تمام واقعات سرور کون و مکان نے اسی دور کے اندر صحابہ کی تربیت کے لیے 6 مہینے صرف فرمائے۔ اور اسلام میں تربیت اور تعلیم اور تزکیہ نفس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ عملی طور پر جہاد کرنے کو، حتیٰ کہ جہاد اصغر اور تزکیہ نفس کرنے کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا۔ اسلام کے اندر اس معاملے کو بھی انتہائی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال اسی سال ماہ جمادی الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 200 جانثاروں کو ہمراہ لے کر بنی لحیان کے انسانیت دشمن افراد کو مزہ چکھانے کے لیے روانہ ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ اطراف شام کا قصد ہے، یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ دشمن کو ہماری نقل و حرکت کا پتہ نہ چل سکے اور دشمن ہماری نقل و حرکت سے آگاہ ہو کر اپنا دفاعی نظام مستحکم نہ کر لے۔ تو جنگ ایک حکمت عملی اور ایک منصوبہ سازی کے تحت لڑی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر یہ کیا کہ ہم نے شام کا قصد کیا ہے۔ مدینہ طیبہ سے اسی راستے پر یہ لشکر روانہ ہوا جو شام کو جاتا ہے، یعنی آنے جانے والوں کو بھی یہی لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا قصد فرمایا، آپ شام کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ کافی دور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب کہ مدینہ سے اب کافی باہر آگے تو آپ نے اپنا رخ بنی لحیان کے علاقے کی طرف موڑ دیا، یعنی شام جانے کی بجائے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی لحیان کی طرف آپ نے رخ پھیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفتار تیز کر دی، اور اس رفتار کو تیز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دشمن تک ہماری خبر نہ پہنچے اور ہم ان کے سروں پر جا کر حملہ کر دیں، یعنی ان پر فوراً حملہ کر دیا جائے، ان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ مقصد اچانک حملے کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ لیکن افسوس یہ تھا کہ اس صورتحال میں کہ دشمن کو کسی طریقے سے خبر پہنچ گئی، ان کے جاسوسوں نے ان تک پہنچائی، یا کسی آنے جانے والے نے ان کو اس بات کی خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 200 صحابہ کے ساتھ اس طرف رخ کر چکے ہیں اور ان کا مقصد تم پر حملہ ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے 6 صحابہ کو جا کر مکے میں فروخت کیا تھا، تو حملے کے مقاصد کو تو فوراً سمجھ گئے کہ جو ہم نے جھوٹ بولا، فریب کیا مسلمانوں کے ساتھ، اس فریب کرنے کی سزا کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ وقت مناسب پر بھاگ کر غاروں میں، پہاڑوں میں دائیں بائیں یعنی اپنی بستی چھوڑ کر چھپ گئے تاکہ مسلمانوں کو یہ بستی خالی ملے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں سمیت عثفان تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کی خبر لی، تو وہاں پر حالات و واقعات یہ تھے کہ وہاں پر کوئی شخص بھی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 افراد کے ساتھ روانہ کیا گیا تاکہ آپ وہاں پر کفار کی خبر لے سکیں اور ان کے حالات و واقعات دے سکیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کسی کافر سے نہ ہوا، یعنی آپ ویسے ہی واپس تشریف لے آئے۔ اس کٹھن اور طویل سفر میں اگرچہ دشمن کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہوا، لیکن یہاں پر قیام کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ مسلمانوں کو ضرور حاصل ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس علاقے کا حدود ارباب، اس علاقے کے حالات و واقعات، اس علاقے کے راستے، اس علاقے کے دیگر قبائل کے ساتھ مسلمانوں کا آشنائی والا معاملہ ہوا۔ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ آشنا ہوئے، اسلام ان تک پہنچا، اور ان لوگوں کو قرآن کریم کی آیات سننے، نبی رحمت کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ ان علاقوں کے جغرافیائی حالات جو تھے ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آگاہی ہوئی، مختلف قبائل سے تعارف ہوا۔ یہ تمام چیزیں مستقبل قریب میں اسلام کے لیے انتہائی معاون و مددگار ثابت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا وہاں پر جانا بہت سے فوائد اور بہت سے اسلام کے لیے مثبت اقدامات کا سبب بنا۔ اسلام وہاں پر بہت تیزی سے پھر پھیلا۔ 14 روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر واپس تشریف لائے۔ ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ناکامی تھی، مسلمانوں کو دشمن پر حملہ کرنے سے بڑھ کر کامیابی ملی۔ وہ یہ کامیابی تھی کہ وہاں پر اسلام کا پیغام پہنچا اور بہت سے قبائل اسلام سے متاثر ہوئے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن کے بعد واپس لوٹنے کا پروگرام بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپسی کے وقت یہ دعا مانگی، آئبون طائبون عابدون لربنا حامدون، ہم لوٹ کر آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں، رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ آپ کی مزید دعا تھی، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ علی الاہل، اے اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے اور ہماری غیر حاضری میں ہمارے اہل پر تو ہمارا خلیفہ ہے، یعنی ان کا خیال رکھنے والا ہے۔ اللہم اعوذ بکا من وعساء السفر وقابۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سفر کی صعوبت اور تکلیف اور واپسی سے، اپنے اہل و عیال میں برے منظر سے۔ اللہم بلغنا بلاغا صالحا یبلغ الی خیر، یا اللہ ہمیں نیک مقصد تک پہنچا جو ہمیں خیر تک پہنچائے۔ مغفرۃ منک ورضوانا، میں تجھ سے مغفرت اور تیری رضا کو طلب کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں جب آپ وہاں سے واپس پہنچے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف واپس پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر غزوہ ذی قرد یا غزوۃ الغابہ، اس کے 2 نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ ہوا۔ یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس کو غزوات میں شمار کیا جاتا ہے۔ کچھ علماء اس کو غزوہ نہیں کہتے، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ غزوہ بنی لحیان کے غزوہ ہونے میں تو اختلاف نہیں، بہرحال اس کو بھی غزوات میں اگر شمار کیا جائے تو اس سے کوئی حرج تو نہیں آتا۔ اس کے حالات و واقعات کیا ہیں؟
آپ نے سنا کہ جب غزوہ خندق ہوا تو عیینہ بن حصن اپنے رفقا کے ساتھ غائب و خاسر ہو کر واپس لوٹا۔ ظاہری سی بات ہے مسلمانوں نے اپنے گرد خندق بنا رکھی تھی، تو اس کا وہاں پر آنا، مسلمانوں سے شکست پا کر واپس جانا اور اپنا ساز و سامان بھی کھو دینا، اس کے غم و غصے میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ عیینہ بن حصن جو تھا، اس کو مسلمانوں پر جلال بھی تھا اور مسلمانوں سے ناراضگی والا معاملہ بھی تھا۔ اب وہ مسلمانوں سے اپنی رسوائی پر بدلہ لینے کے لیے بے چین رہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان دے سکوں۔ لہٰذا کھلے میدان میں مقابلے کی اس کو ہمت تو نہ ہوئی، اس نے پھر چھپ کر ٹولیوں کی صورت میں مسلمانوں پر حملہ اور ڈاکو بن کر، جس کو کہتے ہیں ڈکیتیاں کرنا شروع کیا، ان مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کر کے بھاگ جانا، یعنی ان کو تھوڑا تھوڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ کھل کر میدان میں آنے کی تو اس کی ہمت نہ ہوئی، لہٰذا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی صورتحال رہی۔ اب واقعہ یوں ہوا یہ غزوۃ الغابہ کا کہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک چراگاہ تھی جسے غابہ کہا جاتا ہے، جہاں پر اہل مدینہ کے اونٹ، گھوڑے اور بکریاں اور ریوڑ وغیرہ یہ چرا کرتے تھے، وہاں پر سبزہ زیادہ تھا، تو غابہ کے مقام پر جا کر مسلمانوں کے اونٹ اور مویشی وغیرہ جو دیگر تھے، گھوڑے وغیرہ، یہ گھاس وغیرہ کھایا کرتے تھے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیردار اونٹنیاں بھی تھیں۔ بنی غفار قبیلہ کا ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کی نگرانی کے لیے مقرر تھا، یعنی مسلمانوں کی جو یہ صورتحال تھی مویشیوں کی، اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک فرد کو مقرر کر دیا گیا اور قبیلے کا نام بنی غفار تھا۔ شام کے وقت وہ ان اونٹنیوں کا دودھ لے کر آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا۔ جو اونٹنیوں کا دودھ دوہا جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر پیش کر دیا جاتا۔ سرور عالم کو سفر سے واپس آئے صرف چند راتیں ہی گزری تھیں، یعنی جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن کے قیام کے بعد واپسی فرمائی۔ اب 14 دن قیام کے بعد جب واپس تشریف لائے تو مدینے میں بھی ٹھہرے آپ کو چند دن ہی گزرے تھے، چند راتیں گزری تھیں۔ ایک روز عیینہ بن حصن نے اپنے سواروں کے ساتھ اپنے دستے کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ایک دستے کے ساتھ اس جگہ پر حملہ کر دیا، غابہ کے مقام پر، اور اس چرواہے کو قتل کر دیا اور اس کی بیوی کو 20 اونٹنیوں سمیت ہانک کر لے گئے، یعنی بیوی کو اٹھا کر لے گئے اور ساتھ 20 اونٹنیوں کو بھی لے گئے۔ اس واقعے کی جو سب سے پہلی خبر تھی وہ سلمہ بن عمرو بن الاقوع کو ہوئی۔ یہ صحابی رسول ہیں۔ اس روز یہ صبح سویرے طابہ جانے کے لیے گھر سے نکلے، کمان اور ترکش کو حمائل کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کا ایک غلام جو ان کا گھوڑا لے جا رہا تھا وہ ان کے ہمراہ تھا۔ جب یہ ثنیۃ الوداع پر پہنچے، یہ وہی مقام ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچیوں نے دیکھ کر مدینہ طیبہ میں مرحبا کہا تھا، جب آپ صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کر کر آئے تھے۔ ثنیۃ الوداع پر پہنچے تو اس کی بلندی سے انہوں نے گھوڑے دیکھے جو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، انہیں شک ہوا کہ یہ دشمن کے گھوڑے ہیں، لہٰذا عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے 3 مرتبہ بلند آواز سے واہ صباحا، واہ صباحا کا نعرہ لگایا، پھر کسی انتظار کے بغیر ان گھوڑوں کی طرف دوڑ پڑے اور آپ برق رفتاری کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ چند لمحوں میں وہاں پر پہنچے اور ان گھوڑا سواروں پر جو مسلمانوں کے 20 اونٹ لے کر جا رہے تھے، سلمہ بن الاقوع ان پر اکیلے ہی حملہ آور ہو گئے اور آپ کہتے تھے خذھا وانا ابن الاقوع، یہ لو تیر، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ابن الاقوع ہوں، میں اقوع کا بیٹا ہوں۔ الیوم یوم الردع، آج دن کمینوں اور لعینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ سلمہ بن عمرو بن الاقوع، سلمہ بن اقوع ان کو کہا جاتا ہے، مشہور نام ان کا یہی ہے، لیکن پورا نام ہے سلمہ بن عمرو بن الاقوع۔ بعض لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، یہ عمرو نہیں ہے، یہ عمرو ہے، یہ عمرو پڑھا جائے گا، سلمہ بن عمرو بن الاقوع، کیونکہ بعض لوگ اس کو اردو کے درس میں پڑھ جاتے ہیں، اس کی اصلاح بھی میں نے کر دی۔ تو سلمہ بن عمرو بن الاقوع ان پر حملہ آور ہوئے۔ ابن اقوع کے واہ صباحا کے نعرے کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی کہ آپ ان ڈاکوؤں پر حملہ آور ہو چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانثاری ہے، بہادری ہے، وفاداری ہے، رسول اللہ سے محبت ہے کہ جو جس کام میں مصروف تھا اس کام کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور فوراً
یہ لوگ ان کے تعاقب میں نکل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بڑی برق رفتاری کے ساتھ سلمہ بن الاکوع تک پہنچنا چاہتے تھے، اور ان میں جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گروہ میں سے 8 صحابی منتخب فرمائے جن کو برق رفتاری سے سلمہ بن الاکوع تک پہنچنے کا حکم دیا گیا کہ تم 8 پہلے پہنچو، ہم بعد میں تم تک پہنچ رہے ہیں۔ سلمہ بن الاکوع وہاں پر اکیلے تھے اور پیچھے سے 8 صحابہ کا گروہ بھی ان تک جا پہنچا۔ لہٰذا سلمہ بن الاکوع تک پہنچنے والے پہلے صحابی محرز بن نزلہ الاسدی ہیں۔ انہیں اخرم بھی کہا جاتا تھا، ان کے 2 نام ہیں، محرز بن نزلہ الاسدی، اور ان کو اخرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمود بن مسلمہ کا گھوڑا ان کے باغ میں کھجور کے تنے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب خطرے کا اعلان ہوا اور مسلمان اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر دشمن کے تعاقب میں روانہ ہونے لگے تو یہ گھوڑا بھی ہنہنانے لگا اور کھجور کے گرد چکر لگانے لگا اور اپنے سموں کو زور زور سے زمین پر مارنے لگا۔ محرز پاس سے گزر رہے تھے۔ بنی اشل کی کسی خاتون نے کہا، کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کا تعاقب کرو گے؟ آپ نے فرمایا، بے شک میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کا تعاقب کروں گا، اور اس پر یہ سوار ہوئے اور سب سے پہلے دشمن تک جا پہنچے۔ ہوا کے دوش پر وہ گھوڑا اڑتا جا رہا تھا اور آپ چیخے پکارے اور آپ نے فرمایا، اے لعینو، اے کمینی ماں کے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مہاجرین و انصار بھی ابھی تم تک پہنچنے والے ہیں۔ جب مسلمان سواروں کے دستے نے تعاقب کرتے ہوئے دشمن کو جا لیا تو ابو قتادہ نے عیینہ بن حصن، جس نے یہ حملہ کیا تھا، اس کے بیٹے حبیب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صحابی رسول ابو قتادہ کا واقعہ بھی آگے آ رہا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعاؤں کے ساتھ نوازا تھا۔ ابو قتادہ نے سب سے پہلے عیینہ کے بیٹے حبیب کو موت کے گھاٹ اتارا اور اس کی لاش کے اوپر اپنی چادر ڈال دی۔ جہاں پر وہ گھوڑے سے گرا اس کی لاش پر اپنی چادر ڈال دی، اور حضرت ابو قتادہ کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تھی دشمن کی طرف سے، لہٰذا گھوڑا زخمی ہو کر پیچھے راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ ابو قتادہ نے دوسرا گھوڑا لیا اور اپنی چادر عیینہ کے بیٹے کے اوپر اڑا دی۔ اب جب پیچھے سے صحابہ کرام آ رہے تھے تو ان کو اس بات کا وہم لگا کہ یہ تو قتادہ کا گھوڑا ہے اور زخمی حالت میں ہے، اور جب انہوں نے آگے آ کر ایک لاش کو دیکھا کہ اس کے اوپر سیدنا ابو قتادہ کی چادر پڑی ہوئی ہے تو ان کے دلوں کو یقین ہو گیا کہ ابو قتادہ شہید ہو گئے ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب رکھنے والے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس بأبی قتادہ ولکنۃ قتیل لأبی قتادہ، یہ ابو قتادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے کہا گھوڑا زخمی ہے، یہاں پر ایک لاش اوپر ابو قتادہ کی چادر پڑی ہے، آپ کیسے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ وہ شخص ہے جس کو ابو قتادہ نے قتل کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی بہت بڑی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام ظاہری حالات و واقعات دیکھ کر اس میت پر ابو قتادہ کا حکم لگا رہے ہیں کہ ابو قتادہ ہیں، شہید ہو گئے، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں ابو قتادہ نے جس کو مارا ہے، واصل بجہنم کیا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ بہرحال جب صحابہ اکرام نیچے اترے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم نے آگے بڑھ کر وہ چادر اٹھائی تو دیکھا یہ مسعدہ کی لاش تھی، یعنی عیینہ کے بیٹے کی۔ تو یہاں پر الفاظ ہیں فقال اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ مسعدہ یا رسول اللہ، ان دونوں نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اے اللہ کے رسول یہ مسعدہ کی لاش ہے۔ لوگوں نے بھی جواباً نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اتنے میں ابو قتادہ وہاں پر پہنچ گئے اور وہ دشمن سے اپنی اونٹنیاں واپس لا رہے تھے اکٹھی کر کے، جو ان لٹیروں نے لوٹی تھیں اور لوٹ کر بھاگ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قتادہ کے لیے 3 دعائیں فرمائی ہیں۔ اس مقام پر 3 دعائیں ہیں۔ افلح وجہک یا ابا قتادہ، ابو قتادہ تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ پہلی دعا، بارک اللہ فیک ابو قتادہ،
اللہ تعالیٰ تجھے اپنی برکتوں سے نوازے۔ ابو قتادہ سید الفرسانی، ابو قتادہ تو سواروں کا سردار ہے، سرداری کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، برکت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس چہرے کی حشاش بشاش رہنے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چہرے کو کیا حشاش بشاش رکھا جب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں واپس لا رہے تو آپ نے فرمایا ادن منی یا ابا قتادہ تھا، اے ابو قتادہ میرے قریب ہو جا، میرے قریب آ۔ اور آپ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دیکھا تو ایک تیر کا نشان موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن وہاں پر لگایا تو وہ زخم ایسے ہو گیا جیسا کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں فوالذی اکرم محمدً بالنبوۃ، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ما ضرب علی ساعۃ قط ولا کرہ علی، کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کبھی کوئی زخم ہوا نہ کوئی تکلیف پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ سے کہا اللہم بارک لہ فی شعرہ و بشرہ، یا اللہ اس کے بالوں اور اس کے چہرے کی رنگت میں برکت دے۔ جب آپ کا وصال ہوا ابو قتادہ کا تو عمر 70 سال تھی، لیکن آپ کو دیکھ کر محسوس یوں ہوتا تھا جیسے 15 سال کا نوجوان لڑکا وہ لیٹا ہوا ہے۔ آپ کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے اتنی رونق اور اتنی نورانیت پیدا فرما دی تھی۔ عکاشہ بن محصن نے گھوڑا دوڑایا اور اوبار ایک لٹیرا اور اس کے بیٹے عمر دونوں کے ایک اونٹ پر سوار تھے۔ عکاشہ نے ایک ہی نیزہ مارا جو ایک فرد کے اندر سے ہوتا ہوا دوسرے فرد کے اندر جا گھسا، یعنی باپ بیٹا ایک ہی نیزے سے ڈھیر ہو گئے، کیفر کردار تک پہنچے۔ ان سے بھی کچھ اونٹنیاں واپس لی گئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ یعنی ان صحابہ کے ساتھ ان کے تعاقب میں چلتے رہے، یہاں تک کہ ذی کرد نامی پہاڑ تک جا پہنچے۔ ایک دن اور ایک رات یہاں خیمہ زن رہے۔ حضرت ابن اقوا سلمہ بن عمر بن اقوا نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر حضور مجھے 100 مجاہد عطا فرمائے تو میں باقی ماندہ اونٹ بھی ان سے چھین کر لے آؤں گا اور ان سب کو رسیوں سے باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اب یہاں کہاں، وہ تو غطفان پہنچ کر رات کی شراب نوش کر رہے ہوں گے۔ امام مسلم نے واقعہ سلمہ بن الاکوع والا بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا۔ سلمہ بن اکوع نے ان ڈاکوؤں کو قبضے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اونٹنیاں لے لیں۔ سلمہ فرماتے ہیں باخدا میں ان پر تیروں کا می برساتا رہا یہاں تک کہ دشمن خاک و خون میں لت پت ہو گئے اور میں ان سے واپس لے کر آیا۔ پھر ان میں سے 4 افراد نے مجھ سے نبرد آزما ہونے کا سوچا تو میں نے کہا انا سلمۃ بن الاکوع، میں سلمہ بن الاکوع ہوں، اور اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو منور کیا، اگر میں تمہیں پکڑنا چاہوں تو پکڑ کے مار سکتا ہوں لیکن تم مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ وہ افراد یہ سن کر واپس لوٹ گئے۔ بہرحال اخرم نے کہا یا سلمہ، اگر تم اللہ اور اس کے روز قیامت پر ایمان رکھتے تو یہ جانتے ہو کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو میرے درمیان اور شہادت کے درمیان رکاوٹ نہ بنو۔ یہاں پر حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آ گیا ہے کہ ایک دن پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ آپ آسمان پر اڑ رہے ہیں اور پھر دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، پھر چوتھے پر، اور اسی طرح آپ 7 آسمانوں میں سے گزرتے ہوئے آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اخرم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ، جن کو محرز میں نے کہا بن نزلہ الاسدی، یہ وہی ہیں، اخرم ان کا نام ہے، جو گھوڑے پر پہلے جا پہنچے تھے حضرت سلمہ بن الاکوع کی مدد کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا ابشر بالشہادت، آپ کو شہادت کی خوشخبری ہو، تو یہ اسی غزوے میں دشمن کا تیر لگنے سے شہید ہوئے، یعنی آج انہوں نے خواب دیکھا اور اگلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرما دی تھی، یہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء اسلام کا صدقہ ہمارے ایمانوں کی، ہمارے جانوں کی، ہمارے بچوں کی، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ